سب سے پہلے سورہ یونس کی ورس 57 ون آف مائی فیوریٹ آیاز اباؤٹ قرآن، دا پرپز آف قرآن، قرآن کا مقصد کیا ہے اور قرآن ہماری کیا یاد دہانی کراتا ہے، اور قرآن ہمارے لیے کتنا بڑا اینٹیڈوٹ ہے، اسپیشلی آج کے دور میں، ویسے تو ہر دور میں، لیکن ظاہر ہے کہ جس دور سے آج ہم گزر رہے ہیں، اگر آپ ایک نظر دوڑائیں، ہماری جو یوتھ ہے نا آئیڈینٹی کرائسس میں ہے لٹرلی، اور جس طرح ان کی تربیت ہو رہی ہے نا یونیورسٹیز سے بھی اور گھر سے بھی انفارچونیٹلی، اور جس طرح ویسٹرن مغربی ویسٹرن نیریٹو ہم پہ مسلط کیا جا رہا ہے، تو ہماری آئیڈینٹی بہت ڈینجر میں ہے، ٹرسٹ می، ہمارے نوجوانوں کی آئیڈینٹی بہت ڈینجر میں ہے۔ کل کو آپ نے کارپوریٹ سیکٹر میں جانا ہے، جابز کرنی ہے، لوگوں سے منسلک ہونا ہے، مختلف قسم کی ذہنیت کے لوگ آپ کو ملیں گے، بہت چانس ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ڈیمیج ہو، اور بہت چانسز ہیں کہ ہمارا عقیدہ ڈیمیج ہو، ہماری کریڈ ڈیمیج ہو، جو کریڈ ماں باپ کو بچپن سے بنانی چاہیے تھے بچے کی، انفارچونیٹلی وہ نہیں بنائی۔ آج ہو کیا رہا ہے کہ ہمارا جو بچہ جب بڑا ہوتا ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے، پھر کارپوریٹ سیکٹر میں جاتا ہے، وہ فلسفہ گھول کر پی چکا ہوتا ہے، جو فلسفہ ایکچولی جس کے خلاف مذہب آیا تھا اور جس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیٹس کو چیلنج کیا تھا، وہ سارا فلسفہ ہم گھول کر پی چکے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب دین ہمارے سامنے آتا ہے نا، اور قرآن کی آیات ہمارے سامنے آتی ہیں اور مقصد حیات ہمارے سامنے آتا ہے، تو یا تو ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے، یہ کیسے ہو گیا، ایک دم جب ہماری آنکھیں کھلتی ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، یا پھر ہم اس کا انکانشیسلی انکار کر دیتے ہیں کہ یہ تو کوئی بہت ہی مشکل چیز ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے بجائے کہ قرآن کو لینس بنانے کے، ہم نے اپنے دنیاوی نیریٹو کو لینس بنایا۔ اب اس لینس کے مطابق ہم مذہب کو بھی پرکھتے ہیں، دین کو بھی پرکھتے ہیں، اس کے مطابق ہم حدیث کو بھی پرکھتے ہیں، اس کے مطابق ہم صحیح اور غلط کو بھی پرکھتے ہیں۔ جب کوئی حدیث مزاج کے مطابق مل جائے، ہم کہتے ہیں یہ اسلام ہے۔ جب کوئی حدیث مزاج کے خلاف، سائیکالوجی کے خلاف جائے، تو ہم اس کو چیلنج کرنے لگ جاتے ہیں، ہم پھر سوچتے ہیں کہ یار پتہ نہیں یہ بات کیسے ہو سکتی ہے، تو سمجھ میں آنے والی نئی بات ہے۔ قرآن کی جب بہت ایسی آیات سامنے آئیں جو ہمارے فائدے کی آیات ہیں، ہم کہتے ہیں یہی اسلام ہے، عین اسلام یہی ہے۔ لیکن جیسے ہی قرآن میں حلال اور حرام کا ذکر آنا شروع ہو، قرآن میں ایسی باتیں جو ہمیں شیک کریں، جالٹ کریں، اندر سے ویک اپ کال دیں، پھر ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں، ڈاؤٹ میں آ جاتے ہیں کہ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ آج یہی خطرہ، یہ جو مینٹالٹی ہے نا کہ ہم اپنی سائیکالوجی کے مطابق دین کو بھی دیکھ رہے ہیں، یہ بہت بڑا شرک ہے۔ یہی مسٹیکس پرانی امتوں نے کمٹ کی تھی کہ وہ اپنی سائیکی کے مطابق، اپنی نفسیات کے مطابق ہر چیز دیکھنا چاہتے تھے۔ یہی بنی اسرائیل کی سب سے بڑی مسٹیک تھی۔ آج ہم بھی وہی کر رہے ہیں، ہمارے سامنے نبی کا کوئی حکم آتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو بہت سخت بات ہے، نبی تو ایسی بات کر ہی نہیں سکتا، یہ تو عقل کو ہی نہیں لگتی، تو لاجک کو نہیں لگتی، یہ تو مولویوں نے بات بنائی ہوئی ہے۔ وداؤٹ ڈوئنگ اینی ریسرچ، ہم میں سے کتنوں کو سورسز آف شریعہ پتہ ہے؟ اگر میں اپنی کلاس میں مطلب اکثر اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں، وہ لیول کو پڑھاتا ہوں میں، کہ سورسز آف شریعہ کیا ہوتی ہیں، اگر تو اسلامیت میں پڑھا ہے جواب دے دیتے ہیں، ادروائز یہ بھی نہیں پتا سورسز آف شریعہ ہے کیا۔ قرآن نمبر 1، حدیث نمبر 2، اس کے بعد آثار صحابہ کے اقوال نمبر 3، اجماع نمبر 4، کنسنسس، اجماع کیا ہوتا ہے یہ بھی نہیں ہم نے اتنا پڑھا، قیاس نمبر 5، اجتہاد نمبر 6، عرف نمبر 7، عرف کسٹم آف سوسائٹی، کسٹم بھی دیکھا جاتا ہے لیکن وہ لیسٹ ہے۔ اگر کوئی معاملہ قرآن سے نہیں سمجھ آ رہا ہے، حدیث کی طرف ریفر کریں، حدیث سے بھی نہیں آپ کو سمجھ آ رہا ہے، یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ علماء کی رائے لینی چاہیے، تو آپ صحابہ کے اقوال پڑھیں، صحابہ کی تفسیر کی طرف جائیں، تفسیر ابن کثیر صحابہ کی تفسیر، ابن عباس کی تفسیر ہے، صحابہ سے بھی چلیں، آپ کو سم ہاؤ ایک میٹر نہیں نظر آ رہا، آپ اجماع دیکھیں، امت کا اجماع کس پہ، کنسنسس کس پہ، انٹلیکچوئلس کا۔ مثال کے طور پہ پردے کے ایشو کو لے لیں، پردے کا ایشو میں اجماع کہاں پر ہوا ہوا ہے؟ علماء کا اجماع، علماء سے مراد ہے تمام مکاتب فکر کے علماء کا اجماع۔ کنسنسس دیکھیں کہ پردہ کیا ہوتا ہے، عورت کا پردہ کیا ہے، مرد کا پردہ کیا ہے، یہ ایشو ہے کیا پردے کا، حجاب کیا ہوتا ہے، وہاں سے بھی نہیں سمجھ آ رہا ہے۔ ایک چیز قیاس کی جا سکتی ہے، کوئی نیا مسئلہ درپیش آ گیا، اس میں قیاس ہوگا، جیسے ڈرگز کا معاملہ ہے، پہلے یہ ڈرگز کے نام ہم نے نہیں سنے جو آج کل ہم سن رہے ہیں، تو کیا یہ حرام ہے حلال ہے، قیاس ہوگا۔ قیاس ہوتا ہے انالوجی،
ایک چیز کے ساتھ جو چیز ویل ڈیفائنڈ ہے اس کے ساتھ انالوجی کریٹ کر کے ایک چیز کو پرکھا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے, علماء کا کام ہے. کوئی بہت بڑا نیا مسئلہ آ گیا, اس میں اجتہاد ہوگا, جیسے آرگن ڈونیشن, ایک بندہ مرنے سے پہلے اپنی آنکھیں ڈونیٹ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے, اس کے لیے اجتہاد ہوگا. برائلر چکن حلال ہے حرام ہے, اس کے لیے اجتہاد ہوگا. اگر چکن جو ہے اس کو آپ ذبح کرنے کی بجائے مشین پہ ڈالتے ہیں اور وہ مشین جو ہے وہ ٹکا ٹک ذبح کر رہی ہے, ایک ہوتی ہے نا مشین کہ ہر کسائی ہائر کرنا پڑے گا, تو مشین سے ذبح کر دیتے ہیں, حلال ہے حرام ہے, اجتہاد ہوگا. اوکے, ڈاکٹرز جو ہیں MBBS والے وہ ڈیڈ باڈی کو اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں, اس کے لیے انہیں دل نکالنا پڑے گا ڈیڈ باڈی کا, کیا یہ ڈیڈ باڈی کی تضحیق ہے یا جائز ہے, اس پر اجتہاد ہوگا. تو اجتہاد ان معاملات پہ ہوتا ہے. اور پھر اینڈ میں عرف بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک معاشرے کا عرف کیا ہے. اب یہ ساری سورسز آف شریعہ کو چھوڑ کے ہماری سورس آف شریعہ سب سے پہلے عقل, کہ مجھے صحیح لگتی ہے کوئی چیز کہ نہیں لگتی ہے. عقل تو ہے ہی نہیں کہیں سورس آف شریعہ میں, کیونکہ عقل سب کی مختلف ہے. آج ہم جتنی ڈیبیٹس فیس بک پہ کر رہے ہوتے ہیں کس بیسس پہ, عقل کی بیسس, کہ نہیں میرے خیال میں یہ بات. آپ کا خیال میٹر نہیں کرتا اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے. آپ کا خیال باقی معاملات میں میٹر کر سکتا ہے, پالیٹکس میں ہو سکتا ہے, کر سکتا ہے, لیکن وین اٹ کمز ٹو مذہب اسلام, یور اوپینین ڈزنٹ میٹر, کیونکہ ہمارے پاس نالج بہت کم ہے, ہم نے دین پڑھا کتنا ہے. تو یہ چیز ہماری درست ہونے والی ہے کہ ہم علم کی طرف کیوں نہیں آتے, ہم کیوں نہیں اسلام کا نالج خود لیتے ہیں. افسوس کی بات ہے آج دیکھیں دین, یہ بہت بہت بڑی سازش, اس کے پیچھے آپ ریسرچ کرنے بیٹھیں. آج دین جو ہے وہ انفارچونیٹلی, میں کچھ کسی کو برا نہیں کہنا چاہتا, لیکن انفارچونیٹلی وہ لوگ دین پڑھا رہے ہیں جن کی اپنی ایموشنل انٹیلیجنس بہت کم ہے, یا جن سے یوتھ ریلیٹ نہیں کر پاتی. میں کسی کو نہیں ٹارگٹ کرنا چاہ رہا, نہ مدارس کو کہنا چاہ رہا ہوں, نہ قاری صاحب کو کہنا چاہ رہا ہوں, لیکن انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ کہیں نہ کہیں کنسیپٹ بن گیا تھا کہ جو بچہ بیکار ہے اس کو دین پڑھاؤ, اور جو بچہ انٹیلیجنٹ ہے اس کو جو ہے وہ دنیا پڑھاؤ, تاکہ وہ دنیا میں بہت آگے جائے. تو یہ کنسیپٹ کس نے چینج کرنا ہے؟ یہ ہم نے ہی چینج کرنا ہے. ہم یہی کہتے ہیں, دیکھیں اگر میری کسی مدرسے کے طالب علم سے بات ہوتی ہے, میں اسے کہتا ہوں آپ فزکس کیوں نہیں پڑھتے, آپ نے بہت پڑھ لیا دین. اب اگر آپ ابھی بھی کہو گے نا کہ میں نے مسجد میں جانا ہے اور بس ایک خطبہ دینا ہے, تو اس لیے دین نہیں پڑھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبوت جب آئی تو اللہ نے کہا کم فانذر, اٹھو ڈراؤ, جاؤ سوسائٹی میں جاؤ, معاشرے میں جاؤ, معاشرے میں جا کے دین پریزنٹ کرو, پریکٹیکل امیج پریزنٹ کرو. اس لیے نہیں تھا کہ بس ایک مسجد میں بیٹھ جاؤ اور لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور لوگ بس تمہارے پیچھے آ کے نماز پڑھیں گے. یہ پرپز نہیں تھا دین کا. اس کا یہ مطلب نہیں مسجد میں امام نہیں ہونا چاہیے یا مسجد کا امام بننا بری بات ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہت یہ نوبل پروفیشن ہے, پروفیشن کہوں یا ذمہ داری کہنا چاہیے. لیکن یہ کس نے کرنا تھا؟ اگر آپ لوگ اپنے کلاس فیلوز کو دین نہیں وٹنس کرا سکتے, اور انہوں نے وہی وٹنس کرنا ہے جو پہلے سے وٹنس کرتے آ رہے ہیں آپ کے کریکٹر کے تھرو بھی, تو پھر کیا آپ نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کی؟ پھر میں نے کیا وفاداری کی؟ اگر میں بھی انہی کی طرح بن رہا ہوں جن ڈسکشنز میں وہ انوالوڈ ہیں میرے کلاس فیلوز, میں ان کے ساتھ بیٹھ کے ہنستا بھی ہوں, گپے بھی لگاتا ہوں, نہیں انل منکر نہیں کرتا, امر بالمعروف نہیں کرتا, میری کوئی حرکت ایسی نہیں ہے جس سے میں ثابت کروں کہ میں ایک پریکٹسنگ مسلمان ہوں, پھر اسلام کیسے ان تک پہنچے گا؟ یہ ہمارے اندر ایک بہت پرابلمٹک چیز ہے.